گھر بار نہیں ہے شادی کیسے کریں گے، کما نہیں رہا ہے شادی کیسے کریں گے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے۔ پتا چلا ہم اس کی غربت و افلاس کو دیکھ کر کے اسے امیر بنانے کے چکر میں گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، جس سے اس کی زندگی گناہوں کے راستے پر چلنے لگتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب بچہ بالغ ہو جائے تو اپنے غریبی کا بہانہ مت بناؤ، بچے جب بالغ ہو جائے تو اپنے تنگ دستی کا بہانہ مت بناؤ، بچے جب بالغ ہو جائے تو انہیں کسی طرح کی جھوٹ مت دو۔ جب تمہارے بچے بچیاں بالغ ہو جائے تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو، ان کا نکاح کر دو۔ شادی ایسی نعمت ہے، ادھر نکاح کرو گے اللہ انہیں مال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نکاح کرنے کے بعد کوئی غریب نہیں ہوتا، شادی کرنے کے بعد کوئی غریب نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا اگر تم غریب ہو نکاح کر لو مالدار ہو جاؤ گے، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ اب اس کا مطلب لوگ اپنے نظریے سے نکالیں گے، غریب آدمی ہے سوچے گا شادی کریں جلدی مالدار ہو جائیں، بعد میں پتا چلا کہ ابھی گھر میں 3 لوگ تھے، شادی ہوئی تو 4 ہو گئے، کچھ وقت گزرا تو 5 ہو گئے، لوگ بڑھتے گئے، مالداری تو آئی نہیں۔ اگر ہمارے اندر مالداری نہیں آئی، ہم مالدار نہیں ہوئے، ہمیں مفلسی سے نجات نہیں ملی، تو ہم اپنا حساب لگائیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں۔ آج جس طرح آپ غربت کو دیکھ کر بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئی، شادی کے لائق ہیں، ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ ان کی شادی کی جائے، ان کے شادی کی ضرورت ہے، ان کا نکاح کیا جائے، ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا جائے۔ ہر آدمی اپنی اپنے پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ آج جو ہمارے حالات ہیں، کوئی گھر چاہے جتنا غریب ہو لیکن اتنے غریب نہیں ہوں گے کہ ہر دن ان کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، چاہے جتنے غریب ہوں لیکن اتنے غریب نہیں ہوں گے کہ کسی کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی ہو، آدمی کے گھر میں کھانا نہ پک پاتا ہو، 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام نہ ہو۔ آدمی چاہے جتنا غریب ہوگا، چاہے جتنا آج کے دور کا غریب ہو، کم سے کم اسے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، 2 وقت اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے، 1 وقت کی اس کے یہاں چائے ہوتی ہے، اس طرح سے اس کی زندگی گزرتی ہے، 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غربت کی شکایت کرتے ہیں۔ گھر ہے لیکن پکا نہیں بنا ہے، چھت نہیں پڑی ہے، اس پہ ٹین رکھی ہوئی ہے، جب چھت پڑ جائے گی تب ہم شادی کریں گے، جب ہمارا گھر 2 منزلہ بن جائے گا، پلاسٹر ہو جائے گا، باتھ روم ہو جائے گا، رہنے کا انتظام ہو جائے گا، تب ہم اس کی شادی کریں گے۔ گویا کہ ہم شادی کو سنت سمجھ کے نہیں کرتے، آج کے دور میں ہم شادی کو سنت نبی سمجھ کر ادا نہیں کرتے، ہم اسے ایک ضرورت سمجھ کے ادا کرتے ہیں، ایک ضرورت سمجھتے ہیں کہ اسے ہم جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تب ہم کر لیں گے۔ اگر آپ سنت سمجھ کے کریں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بالغ ہو گئے تو جو گھر ہے الحمدللہ، جو دولت ہے الحمدللہ، جو کھانا ہے الحمدللہ، جتنا مال جتنی جائیداد آپ کے پاس ہے اسی پر آپ اکتفا کیجئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ ہمارے پاس یہ ہو جائے گا تب کریں گے، جو ہے آپ کے پاس اسی میں شکر ادا کیجئے۔ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے یہاں 2 وقت کا کھانا بھی ہے، سر چھپانے کے لیے گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، رہ رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے جب ہم آج کے 1400 سال پہلے جاتے ہیں، اپنے نبی کی زندگی دیکھتے ہیں، اور نبی کی زندگی دیکھنے کے ساتھ جب ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹیوں کی زندگی دیکھتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں، مولائے کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کے یہاں 2 وقت کا کھانا تو بڑی بات ہے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ 1 مہینے تک، 1 ہفتے تک گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ یہ غربت ہے، مولا علی کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، نبی نے ان کی پرورش کی ہے، نبی کے ہی گھر میں رہ رہے ہیں، نہ رہنے کا الگ مکان ہے، نہ سونے کی الگ چارپائی ہے، نہ اوڑھنے کا الگ چادر ہے، نہ ان کے کھانے کا الگ کوئی انتظام ہے، نبی نے ہی پالا ہے، نبی کے گھر میں رہ رہے ہیں، نبی کے یہاں کھا رہے ہیں، وہی سو رہے ہیں، لیکن جب بالغ ہو گئے ہیں، شادی کی باری آئی ہے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا علی گھر بنا لینا تب
شادی کرنا، مالدار ہو جانا تب نکاح کرنا، مکان ہو جائے تب شادی کرنا۔ آقا نے نہیں فرمایا بالغ ہو گئے، آقا نے فرمایا علی تم نکاح کر لو، اللہ کا وعدہ ہے ادھر شادی کرو گے اللہ مالداری سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت مکان کا انتظار نہیں تھا کہ گھر ہو جائے، اور یہی سچی بات ہے۔ حضرت علی کو بچپن میں سرکار نے گود لے لیا تھا اور اپنے ہی گھر میں پال رہے تھے، ان کے لیے گھر مکان الگ سے کچھ نہیں تھی، وہی کھا رہے تھے وہی رہ رہے تھے۔ لیکن جب شادی کا موقع آیا، شادی کا وقت آیا، تو نہ گھر ہے نہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے۔ پیغام آ گیا شادی ہونی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ آج جہیز کی بات کی جاتی ہے، آج جہیز کی بات ہوتی ہے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جو جہیز دیا وہ جہیز نہیں تھا، وہ جہیز نہیں ہے۔ اگر حضرت علی کے گھر پہلے سے چارپائی ہوتی، اب آج نبی دے دیتے تو جہیز تھا۔ حضرت علی کے سونے کے لیے ان کے گھر میں چادر پہلے سے ہوتی اور آج نبی دے دیتے تو یہ جہیز ہوتا۔ حضرت علی کے یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کا مکان بھی نہیں تھا، ان کے یہاں گھر بھی نہیں تھا۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گھر کا انتظام فرمایا، اور جب شادی کی تو انہیں چادر دے دیا، انہیں تکیہ عطا فرمائی، انہیں ایک چارپائی عطا کر دی، انہیں ایک چکی عطا کر دی، ایک مشکیزہ دے دیا۔ یہ جہیز نہیں دیا تھا، علی کے پاس کچھ تھا نہیں، آقائے کونین نے یہ سامان اس لیے دیا تھا کہ علی اب تک میرے گھر میں رہتے تھے، اب دوسرے گھر میں رہنا ہے، جہیز نہیں دے رہا ہو، تمہارے گھر بسانے کا انتظام کرو۔ نبی نے جہیز نہیں دیا، گھر بسانے کا انتظام فرمایا۔ اور آقائے کونین نے، بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار نے جو یہ سامان دیے تھے، جس کو ہم جہیز کہتے ہیں کہ نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، نبی نے جو سامان دیا تھا یہ سامان میرے آقا نے خود نہیں دیا تھا، حضرت علی کو گھر بسانے کے لیے دے دیا، لیکن اس کی قیمت حضرت علی نے خود ادا فرمائی۔ آپ بتائیے آج کے دور میں لڑکے والے جہیز کی قیمت ادا کرتے ہیں؟ کوئی دولہا اپنے جہیز کی قیمت ادا کرتا ہے؟ فریج سسرال سے ملی تو کیا قیمت دیتا ہے دولہا؟ کولر واشنگ مشین لیتا ہے کیا اس کی قیمت دیتا ہے؟ جہیز بیڈ وغیرہ لیتا ہے اس کی قیمت دیتا ہے؟ گاڑیاں لیتے ہیں اس کی قیمت دیتے ہیں؟ مولا علی کو نبی نے ایک چارپائی عطا کی، ایک چادر دی، ایک تکیہ دیا، ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، یہ نبی نے انہیں گھر بسانے کے لیے دیا تھا۔ علی اسے لے جاؤ گھر بسا لو شادی کے وقت میں، اور مولا علی نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ یا رسول اللہ یہ جہیز نہیں ہے، آپ نے خریدا ہے، علی نے خریدا ہے، آپ نے گھر بسانے کے لیے دیا، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں۔ مولا علی نے اس کی قیمت ادا کر دی، اس میں جہیز کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، حضرت علی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ بتائیے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے الگ مکان نہ ہو، وہ شادی کر سکتا ہے؟ آپ یہ سوچ کر کبھی گھبرائیے ہی مت کہ ابھی ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے۔ جب آپ کے بچے بچیاں بالغ ہو جائیں تو فوراً اپنے آقا کی پیاری سنت ادا کریں، تکلیفیں اللہ دور فرما دے گا، پریشانیاں اللہ دور کرے گا، تکلیفیں اللہ دور کرے گا۔ آپ اس کا انتظام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی ایک عظیم نعمت ہے، نکاح ہونا، شادی ہونا یہ ایک عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی بیوی نیک ہو، جس مسلمان مرد کو نیک بیوی ملے، اللہ تعالیٰ اس مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس شادی سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہو، جو شادی تمہارے لیے آدھا ایمان ہو، اس شادی کو ہم ملتوی کرتے ہیں،
یہ سوچ کر کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، لڑکا 25 سال کا ہو گیا، ارے ابھی بچہ ہی ہے، ابھی بچہ ہے، یہ سوچ کر ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ 15 سال 16 سال کے بعد یہ بالغ ہو گیا، اب اس کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے؟ آقائے کونین سے پوچھیں یا رسول اللہ، بچہ بالغ ہو گیا، اس کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نبی فرماتے ہیں پہلے نکاح کر لو، نکاح کرو گے تو آدھے اس کے ایمان کی حفاظت نکاح کے سنت کی برکت کی وجہ سے ہوگی، اور آدھے ایمان کی حفاظت جب یہ اچھے عمل کرنے لگے گا اللہ اس کے ایمان کی مکمل حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، وہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے، تو آپ یہ شادی سنت کے مطابق کریں۔ آج حالات کے اعتبار سے تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو اپنے معیار کا، بڑے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، امیر لوگ ہوں، لڑکی والا بھی چاہتا ہے کہ امیر ہو، لڑکے والے بھی چاہتے ہیں کہ امیر ہو، اس لیے کہ لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ آرام ہو، لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ ہماری آؤ بھگت ہو، زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے لڑکی والوں کی جانب سے جہیز ملے، اور جہیز کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ کون سی شادی ہے آج کے دور میں جس میں کچھ نہ کچھ فرمائش نہیں کی جاتی؟ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی فرمائش ہوتی ہی ہے، کچھ نہ کچھ آدمی ضرور کرتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ؟ حضرت علی سے زیادہ خوبصورت ہیں، امام حسین سے زیادہ خوبصورت ہیں، امام حسن سے زیادہ اچھے ہیں، حضرت امام جعفر سے زیادہ بہتر ہیں، مولا علی کے شہزادوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کس چیز پر آپ سوال کرتے ہیں؟ کس وجہ سے مانگتے ہیں؟ اگر شادی کے بعد غریبی آ جاتی ہو، شادی کے بعد کھانے کا انتظام نہ ہوتا ہو، شادی کے بعد اگر مفلسی آ جاتی ہو، شادی کے بعد گھر میں بربادی آ جاتی ہو، شادی کے بعد اگر گھر میں تنگ دستی آ جاتی ہو، تو آپ پہلے اپنے نظریے کو درست کر لیں، نظریات صحیح کر لیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم شادی کریں گے تو ملے گا کیا، مصطفیٰ کی شریعت دیکھیں، آقا نے کیا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شادی ایسے جگہ کرو جہاں کچھ ملے نہ ملے، دیندار عورت مل جائے سمجھو کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ملے نہ ملے، صرف امیر ہی تلاش مت کرو کہ مالدار ہو۔ شریعت نے بھی منع کیا ہے کہ کسی غریب سے شادی نہ کرو، میں بھی کہہ رہا ہوں کسی غریب سے شادی کرو ہی مت، غریب کے گھر میں رشتہ ہی مت لے جاؤ، نہ اس کے یہاں لڑکی کرو نہ اس کا لڑکا کرو، کسی کے ساتھ شادی نہ کرو۔ لیکن ہم غریب سمجھتے کسے ہیں؟ کسے جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے؟ جس کے پاس رہنے سہنے کا انتظام نہ ہو، اچھے کھانے پینے کا اہتمام نہ ہو، اچھا رہن سہن مکان نہ ہو، ہم اسے سمجھتے ہیں غریب ہے۔ غریب یہ نہیں ہے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مل مفلسو، صحابہ سے آقا نے فرمایا مفلس کون لوگ ہیں؟ غریب کسے کہا جاتا ہے؟ کون لوگ غریب ہوتے ہیں؟ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر صحابہ کرام نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس تو وہی ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، غریب وہی ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، وہی شخص مفلس ہوتا ہے، وہی غریب ہوتا ہے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، روپے پیسے درہم و دینار نہ ہو، وہ غریب نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام منہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ غریب نہیں ہوتے تو کون لوگ غریب ہوتے؟ یہ لوگ غریب نہیں ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، روپے نہیں، یہ نہیں غریب ہوتے ہیں، تو کون غریب ہوتا ہے؟ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب وہ لوگ ہیں قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال کھولے جائیں تو ان کے نامہ اعمال میں برائیوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے، نیکیاں نہ ہو۔ جو جن کے پاس نیکیاں نہ ہو، اچھے عمل نہ ہو، اچھے کردار نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو،
غریب وہ نہیں جو مالدار نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے اعمال نہ ہو۔ وہ لوگ غریب ہیں جن کے پاس اعمال نہ ہو، نمازی نہیں تو وہ غریب ہے، مالدار چاہے